ایک چیز یہ بتائیے کہ ابھی جو شرائط رکھی جا رہی ہیں کہ ایران جو ہے وہ اپنی جوہری توانائی کے اوپر اب کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. اب ایک پہلے سے فتویٰ موجود ہے سید آیت اللہ علی خامنئی صاحب کا، وہ یہ ہے کہ ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا. تو کیا اس وقت کے جو معروضی حالات تھے اور اب کے جو معروضی حالات ہیں یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ اور فتوے جو ہیں کیا وہ تمام حالات کے اوپر صادق اترتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ مستقبل کے اندر ایران کی ترجیحات اگر مذاکرات ہو بھی جاتے ہیں، جنگ بندی ہو بھی جاتی ہیں، تو ترجیحات میں بدلاؤ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ترجیحات میں بنیادی طور پر جو بدلاؤ ہے اس میں تین چیزیں زیادہ اہم شامل ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ اس خطے سے امریکی فوجیوں کا انخلاء، جو اہم ترین چیز ہے ایران کے لیے، تاکہ اس خطے کے اندر سے اس شر کو ہٹایا جا سکے جس کی وجہ سے ہمیشہ اس خطے کے اندر فساد برپا رہا ہے. دوسرا جو سب سے بڑا ان کا جو نقطہ ہے وہ مثلا یعنی آبنائے ہرمز کے اوپر اپنا تسلط قائم رکھنا، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ جب تک دیکھیں اول غرامت ہے، یہ جو ہرجانہ ہے جو جنگ کی وجہ سے ایران کو نقصانات ہوئے اس کا جو ہرجانہ ہے یا غرامت ہے، وہ جب تک پے نہیں کی جاتی، ابھی تک ایران کا موقف یہ ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کے اوپر سیکیورٹی ٹیکس لیں گے تمام جانے والی کشتیوں سے. نہیں، یہ بڑی قابل دو غور طرح بات ہے. کی آ رہا ہے. ایک یہ ہے کہ 1997 سے لے کے اب تک جو نقصان ہوا اس سب کا ہرجانہ جو ہے وہ ادا کیا جائے، جو تقریباً $800 ارب بنتا ہے، یا پھر اس جنگ کا صرف؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اس جنگ کے ہرجانے کی بات کی گئی ہے، جو میرے پاس اطلاع موجود ہے. اس جنگ کے ہرجانے کی بات کی گئی ہے. اگر بالفرض یہ پے نہیں کرتے ہیں تو آبنائے ہرمز پر وہ سیکیورٹی ٹیکس لگائیں گے، اور جو ممالک امریکہ کے اتحادی ہیں یا ایران مخالف امریکن الائنس میں شامل ہیں یا کسی بھی طرح کی امریکہ کی انہوں نے مدد کی ہے، ان ممالک سے، باقی تمام ممالک سے کسی قسم کا کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہے. ابھی بھی ایران کا جبکہ تنگہ ہرمز کے اوپر، آبنائے ہرمز کے اوپر مکمل کنٹرول ہے، ایران نے یہ علی اعلان کہہ دیا ہے کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کا تیل کسی بھی مشکل کے بغیر ہم سے کانٹیکٹ کے ساتھ وہاں سے جا سکتا ہے. اور اس کی بڑی مثال ابھی پاکستانی کشتیاں گزر رہی ہیں، انڈیا کی گئی ہیں، چین کی گئی ہیں، ساؤتھ کوریا کی گئی ہیں. انہوں نے کہا باقی جو دشمن ممالک ہیں ہمارے، یعنی امریکن الائنس میں جو ممالک شامل ہیں، ان کے لیے دو آپشنز ہیں. یا تو وہ ہمیں ٹیکس پے کر کے جائیں گے ہمارا مطلوبہ، یا پھر یوان کے اندر کرنسی پے کر کے جائیں گے. یہ یوان میں کرنسی پے کرنے کا مطلب جو ہے وہ امریکہ کے لیے قبر کی مانند ہے. چونکہ اگر پیٹرو ڈالر کا سسٹم ڈیمیج ہو گیا تو امریکہ کی جو سینکشنز کی بدماشی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی اور امریکہ کی اکانومی بھی کولیپس کر جائے گی. تو یہ بڑا خطرناک کارڈ جو کھیلا ایران نے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہے، یا تو ہمیں پیمنٹ کر کے جاؤ تاکہ ہم اپنی ہماری جو تباہی ہوئی ہے ہم اس کو پورا کر سکیں، سیکیورٹی ٹیکس کے نام پر وہ لیں گے، اور پھر دوسرا جو ہے وہ یوان کے اندر. تو یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے. باقی تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ مثلا ایران جو مخالف چینلز ہیں، جو اس وقت 10 سے 12 پرشین لینگویج چینل مسلسل صبح سے شام تک ایرانی جو عام عوام ہیں ان کو اپنی حکومت کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں. یہ چینل اسرائیل سے چل رہے ہیں، یہ چینلز امریکہ سے چل رہے ہیں، اور یہ چینلز یو کے سے چل رہے ہیں. ان تین ممالک سے یہ چینلز فعال ہیں. شرائط کے اندر ایک یہ شرط بھی شامل ہے کہ ان چینلز کو فوری طور پر بند کیا جائے، اور ان کو چلانے والے جو ایرانی ہیں جو یہاں انقلاب کے بعد بھاگ کے وہاں چلے گئے تھے، وہ یا ان کی اولادیں جو چلا رہی ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے. تو یہ کچھ شرائط ہیں جس کو ایران نے پیش کیا ہے، اور مذاکرات سے پہلے ایران کی کوشش یہ ہوگی کہ مذاکرات میں ان شرائط کو شامل کروائے. اچھا، ایک طرف یہ شرائط رکھی گئی ہیں ایران کی طرف سے، تو دوسری طرف شرائط کچھ رکھی گئی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے. اب 15 شرائط ان کی طرف سے، 6 شرائط ان کی طرف سے. اب قابل عقل لوگوں کے لیے اس میں بیچ کا راستہ کون سا نکلے گا؟ بس دیکھیں نا، پہلے بھی ایران یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی ون ون کی سچویشن ہونی چاہیے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایران کی بھی 6 کی 6 شرائط پوری ہوں. پہلے بھی ایران کا سلوگن یہی تھا، ان کا نیریٹو یہی تھا، بات اگر ہوں تو ون ون کی بنیاد پر ہونے چاہیے. تو وہ جو امپوز والا سلسلہ امریکہ کی طرف سے تھا وہ اب ختم ہو گیا. اب یہ ایران کر رہا ہے تاکہ امریکہ اور ایران کی جو شرائط ہیں وہ ٹیبل پر رکھی جائیں، اور پھر ون ون سچویشن کی بنیاد پر آخری جو حل ہے وہ یہی ہوگا الٹیمیٹلی، کہ ون ون کی بنیاد پر کچھ شرطیں ایران کی مانی جائیں گی، کچھ شرطیں امریکہ کی مانی جائیں گی، اور پھر اس کو سالو کیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. ایران جب تک اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کرے گا، ایران کو جب تک یہ انشور، کیونکہ ایران کے تمام جو سیاستدان حضرات ہیں یا جو ان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے، سب کا ایک ہی نعرہ ہے
وہ یہ ہے کہ جب تک ہم کو یہ شیور نہ ہو جائے کہ امریکہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا، جب تک ہم امریکہ کو اس اسٹیج پر نہ لے کے آ جائیں کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ کے تصور سے بھی گھبرانے لگ جائے، تب تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور یہ ان کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا ایک چیز بتائیے کہ کچھ اطلاعات ہیں کہ جے ڈیم بم جو ہے وہ کہیں صحیح حالت میں ایران کے ہاتھ لگ گیا. اب جس طریقے سے ریورس انجینئرنگ کر کے بہت سارے ڈرونز بنائے گئے، امریکی ڈرون کو ہی باقاعدہ طور پہ ہیک کر کے اتارا گیا تھا ماضی میں، اور پھر ڈرون ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ خطے میں ہیبت اس وقت طاری ہے، اور امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس قسم کی ٹیکنالوجی، کہ ہم اپنے میزائل لا کے، ہم اپنے طیارے لا کے، ہم اپنی دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی لا کے بھی یہاں پہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر رہے، تو یہ اپنے ڈرون سے کر رہے ہیں. تو کیا ایسی اطلاعات ہیں کہ کوئی ایسا بم جو ہے وہ صحیح حالت میں ہاتھ میں لگا ہے، اور اس کی ریورس انجینئرنگ اگر ایران نے کر کے رشیا یا چائنا کو دے دی تو امریکہ کو تو بہت لینے کے دینے پڑیں گے؟ دیکھیے ابھی تک ایران کے ہاتھ جو میڈیا میں نے رپورٹس دیکھی ہیں، بہت سارے بم ایسے ہیں جو ڈیفیوز ہو گئے، جو پھٹے نہیں، ہوں تو وہ ایران کے ہاتھ لگے ہیں. ہوں اور ایران نے لازمی بات ہے اس کو اپنے ذخائر کے اندر رکھا ہے، اور جنگ کے بعد لازمی بات ہے ان پر کام بھی ہوگا. یہ تو ہے، لیکن اس سے بڑا مرحلہ جو ہے وہ ہے سنگرشکن بموں کا، جو زمین کے اندر 15 میٹر تک جا سکتے ہیں. ہوں اور یہ پاکستان میں کسی نے بھی اس خبر کو بریک نہیں کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بریک کر رہا ہوں کہ ایران کی جو سینٹرل ملٹری کمانڈ ہے، ان کا جو آئی ایس پی آر جو ہے، جو پبلک ریلیشن شپ کے حوالے سے جو بیانیہ صادر ہوں کرتا ہے، ان کی طرف سے آج دوپہر کو یہ بیان آیا کہ اب ہم سنگر شکن بموں کو مارکیٹ میں لائیں گے، اور اگلا مرحلہ جو ہوگا وہ سنگر شکن بموں کا ہوگا. ہم اسرائیلیوں کو یہ خبردار کرتے ہیں، یہ وارن کرتے ہیں کہ وہ پناہ گاہوں کی طرف نہ جائیں، کیونکہ اب ہم جو سنگر شکن بم میدان میں لائیں گے اور اس کو استعمال کریں گے تو وہ کم از کم 15 میٹر نیچے تک سوراخ کر کے تباہی مچا سکتا ہے. تو یہ جدید رپورٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میں پروگرام میں آپ کے یہ بتانا بھول گیا تھا، یہ آج کی رپورٹ ہے ایرانین جو ملٹری کمانڈ ہے، جو ان کے پبلک ریلیشن سینٹر ہے، جو بیانیہ جاری کرتا ہے ان کی طرف سے، کہ سنگر شکن بموں کو کہ جو 15 میٹر نیچے تک جا کر تباہی مچا سکتے ہیں. اگر یہ بات ان کی درست ہے تو پھر جو اسرائیلی پناہ گاہوں میں موجود ہیں ان کے تو 10 سے 8 میٹر کا فاصلہ ہے انڈر گراؤنڈ. تو یہ تو ان کے لیے انتہائی خطرناک خبر ہے، جس کو ایرانین جو ملٹری فورس نے آج پبلش کیا ہے. تو یہ جو دوسرا مرحلہ ہوگا، چونکہ یہ جدید بم ہے، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں تھا کہ 10 سال کے اندر اندر جو انہوں نے بنائے ہیں وہ زیادہ جدید ہیں، جو ایرانین رشین ڈیفنس منسٹر نے بات کی تھی. اگر یہ بات درست ہے اور ایران یہ دعویٰ کر چکا ہے، اور اگر اس طرح کے سلسلے میں شروع ہو جاتے ہیں کہ جس طرح سے ایرانین ملٹری نے کہا کہ ہم اسرائیلی عام عوام کو مطلع کرتے ہیں، وارن کرتے ہیں کہ وہ پناہ گاہوں کی طرف نہ جائیں، بس صورت دیگر ہم جو ہے وہ بنکر برسٹر جو بمز ہیں ان کو استعمال کریں گے. اور اگر یہ ایک دفعہ بھی یہ واقعیت درست ثابت ہو گئی اور ایک پناہ گاہ کو بھی اڑا دیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی دن اور اسی وقت یہ جنگ تمام ہو جائے گی. اچھا یہ بتائیے کہ سید آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی، ان کے روپوش جی ہونے یا منظر عام پہ نہ آنے پہ بے شمار سوالات اٹھ رہے ہیں. کچھ اطلاعات یہ تھیں کہ نہیں، زیادہ زخمی ہیں، کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ اب منظر عام پہ وہ نہیں آئے، کسی عوامی اجتماع سے خطاب نہیں کیا، ایک آڈیو بیان ان کا منظر عام پہ آیا تھا. کیا حکمت عملی ہے کہ منظر عام پہ نہ آ کے ایک الگ طریقے سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو ماضی سے کچھ سیکھا گیا؟ نہیں دیکھیں نا، اس وقت ایران کو اپنے رہبر کی محافظت کی شدید ضرورت ہے. ٹھیک. ملٹری ان کی جو بھی لیڈرشپ آپ نے دیکھا آن گراؤنڈ تھی، علی لاریجانی سے لے کر اور ان کے وزیر اطلاعات سے لے کر اور ان ہوں کے بسیج کے جو لیڈر ہیں اس سے لے کر، جو بھی لیڈرشپ ان کی گراؤنڈ پر موجود تھی، کام کر رہی تھی، ان کو سب کو انہوں نے ٹارگٹ کر کے ہٹ کیا. یہ انتہائی حیوان صفت لوگ ہیں نا، ہوں یہ تو لازمی بات ہے، ان کے اندر تو انسانیت نام کی چیز نہیں ہے. تو ایران کیوں چاہے گا کہ اپنے پچھلے ایک لیڈر کا داغ انہوں نے ابھی تک صاف نہیں کیا، ان کا داغ اپنے سینے سے ہلکا نہیں ہوا، وہ ایک دوسرے لیڈر کا بھی داغ اپنے اوپر لے کے آئے. تو ان کو سیکیورٹی مراحل کے اندر کمانڈ سینٹر کے اندر رکھا گیا ہے، اور اس وقت پوری جنگ آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی کے حکم سے ہی لیڈ ہو رہی ہے. یہ آپ کو میں مختصر عرض کر دوں. اچھا علی لاریجانی صاحب کی جگہ محمد باقر صاحب جو آئے ہیں، جو پاسداران انقلاب کے جی کمانڈر بھی رہ چکے ہیں اور ڈیپٹی وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں، جی ان کی شخصیت علی لاریجانی صاحب سے کس حد تک مماثلت رکھتی ہے یا کس حد تک مختلف ہے؟
देखिए, अपने किरदार के हवाले से तो उनके बहुत काम हैं जो उन्होंने ईरान के लिए, ईरान की खिदमत में अंजाम दिए हैं। मसलन जैसे अभी आपने कहा कि वो सिपाह के कमांडर भी रह चुके हैं। हम्म। सिपाह के अंडर में एक फोर्स है बसीज, वो सिपाह के अंडर में है, लेकिन सिपाह का वो वाला सिपाह वाला मरहला नहीं है, जैसे हमारे यहाँ आप कह सकते हैं स्काउट, हम्म। स्काउट्स जो होती हैं, उस तरह की एक फोर्स है ईरान के अंदर, जो इस तरह के मराहिल में, जंगी मराहिल में या कहीं पर जिलजिला सैलाब आ जाए तो इसको फाल किया जाता है और मुल्क में बहरान की कैफियत में इसको एक्टिव किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी फोर्स है इनके पास जो एनी टाइम तैयार होती है, वेलफेयरली अपने आप को पेश करती है। ठीक। उसके अंदर भी इन्होंने 10-12 साल खिदमत की है। इसके अलावा खुद ये शुरा अमनीयत मिल्ली ईरान के एक रुकन भी थे, जिन्हें अब लाकर अली लारीजानी साहब की जगह पर दबीर शुरा अमनीयत मिल्ली बना दिया गया है। तो खिदमात इनकी बहुत हैं, लेकिन जो एक बुनियादी फर्क है वो ये है कि अली लारीजानी साहब एक फिलोसोफर थे। हम्म। अली लारीजानी साहब मुज़ाकरात के अंदर, डायलॉग्स के अंदर, किसी मुल्क से या किसी मामले में डील के अंदर बहुत एक्सपर्ट और जीरक इंसान थे। हम्म। ऐसी एक्सपर्टीज अभी तक इनकी नहीं है, क्योंकि ये मार्केट में इस तरह की एक्सपर्टीज करने का ईरानी गवर्नमेंट के अंदर रहकर इनको अभी तक या तो मौका नहीं मिला है, शायद लोगों को इनकी शख्सियत का इल्म नहीं है, या फिर अली लारीजानी वाली जो ये फलसफियाना जो शख्सियत थी, या सियासी मामलात के अंदर डायलॉग्स का जो खासा अली लारीजानी साहब को हासिल था, वो शायद वो वाली कैफियत इनके अंदर अभी तक जाहिर नहीं हुई है। ठीक। वक्त के गुजरने के साथ साथ पता चलेगा कि ये किस हद तक उनकी जगह ले सकते हैं। बाकी अपने काम के हवाले से, अपने किरदार के हवाले से बेहतरीन इंसान है, बेदाग इंसान है, और इनकी रिकमेंडेशन भी आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई के कहने पर ही हुई है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि इस जंग में अरब ममालिक की तरफ से जो राबिते किए गए ईरान के साथ, या जिसमें इब्तदाई तौर पे ये कहा गया कि आपकी जंग हमारे साथ नहीं है, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम पे हमले ना करें, यकीन दहानियाँ कुछ करवाई गई, फिर कुछ शवाहिद की बुनियाद पे दोबारा हमले जो हैं वो शुरू हुए। किस किस ने राबिता किया और किस के बारे में जो शकूक व शुबहात थे वो इब्तदाई तौर से या अब तक मुख्तलिफ हो चुके हैं या कम हो चुके हैं? यहाँ पर मुझे डॉक्टर इसरार साहब मरहूम का एक जुमला याद आता है। वो फरमाते थे कि अरब ममालिक के अंदर जो अमेरिका है वो बादशाहत की हिफाजत के लिए है, इसका और दूसरा कोई मकसद नहीं है। हम्म। देखिए, ईरान ने अगर कहीं पर गल्फ ममालिक में हमला किया है तो वो अमरीकी अड्डों पे किया है, और ये बिल्कुल लेजिटिमेट एंड लीगल राइट है ईरान का। इसको हर आकिल आदमी कबूल करेगा कि अरब गल्फ के अंदर जो इनके अड्डे थे हवाई, उन अड्डों से मसलन ईरान पर हमला होता है और उनके लीडर को शहीद कर दिया जाता है। 6 जर्नल्स उनके साथ जो है वो शहीद कर दिए जाते हैं उन अड्डों से। हम्म। बिलफर्ज मेरे पड़ोसी के घर से मेरे घर पे फायरिंग करके मेरे किसी अजीज का कत्ल कर दिया जाए, और वो ये कहा जाए कि ये तुम्हारा पड़ोसी है, इसने नहीं, इस पड़ोसी के घर में जो मेहमान आया था इसने ये कत्ल किया, लिहाजा तुम इस पर हमला नहीं करो जब तक ये बाहर ना निकले। तो ये कोई वैलिड पॉइंट तो नहीं है। भाई, मेरा उस घर से कत्ल हुआ है, वो जाने, उसका मेहमान जाने, मैं उसी घर के ऊपर हमला करूंगा जिस घर से मेरे घर पे हमला हुआ है। तो उन्होंने बिल्कुल, ईरान ने देखें कोई गैर कानूनी या गैर इखलाकी काम नहीं किया है। भाई, जब आपके टॉप लीडर को शहीद कर दिया गया, हम्म। आपके 5 लोगों को शहीद कर दिया गया जो आपके टॉप लीडिंग जनरल्स थे, नेवी से लेकर एयरफोर्स और एयरफोर्स से लेकर जो है वो जमीनी ग्राउंड फोर्सेस के, तो आपके पास क्या चारा कार रहता है कि आप रिटेलिएट ना करें? उसके बाद तो सब तबाह हो जाना था। लिहाजा ईरान ने फर्स्ट रिटेलिएशन जो दी है वो ईरान के अमरीकी हवाई अड्डों के खिलाफ दी है, इराक से लेकर सऊदी अरब और कुवैत से लेकर बहरीन, उर्दून और यूएई तक। ये जो कंट्रीज हैं, इनके अंदर जो अमरीकी अड्डे हैं, इनसे मुकम्मल फालियत हो रही थी। यहीं से रडार काम कर रहे थे, यहीं से इनके जो इंटरसेप्टर्स हैं वो काम कर रहे थे, यहीं हम्म। से हमले हो रहे थे, यहीं से मिसाइल अटैक हो रहे थे। और कुवैत से तो अभी भी मुझे नजफ से, इराक से एक शख्स ने वीडियो भेजी कि कुवैत से मिसाइल उड़ रहा है, क्योंकि इराक का बॉर्डर कुवैत के साथ लगता है, और वो कोयती वीडियो बना रहा है यूं करके, देखें ये मिसाइल उड़ के ईरान जा रहा है। तो वो कैसे जवाब नहीं देंगे? सवाल ये है। तो अरब ममालिक की शिकायत बजा नहीं है, बेजा है। उनको खुद समझना चाहिए कि जब आपने अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका को बुलाया है तो आप हम्म। अपनी हिफाजत तक उसको महदूद रखें। दूसरों पर अटैक करने की आपके मुल्क से इजाजत किस तरह से दी गई अमेरिका को? बस इसके दो ही माना है, या तो आपकी कोई हैसियत नहीं है, या हम्म। तो फिर आप इस हमले के अंदर शामिल हैं। अगर कोई हैसियत नहीं है तो फिर जब अमेरिका के सामने आपका मुंह नहीं खुलता है तो ईरान के आगे भी नहीं खुलना चाहिए। अगर आप खुद इसमें शामिल हैं तो फिर तो ईरान को सिर्फ अमेरिकी अड्डे नहीं बल्कि आपके मामलात के ऊपर भी हमला करना चाहिए। तीसरा क्या रास्ता है? आप मुझे, यासिर भाई, आप मुझे खुद बताइए।
یعنی اس میں جو مستند اطلاعات موصول ہوئیں ایران کو، اسی کے اوپر بجا طور پہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔